اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 57 آیت کمپلیٹ ہو گئی، اور اب آج آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 61 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس کی فراوان نعمتوں میں سے جتنا چاہو کھاؤ، اور اس کے دروازے سے خضوع اور خشوع کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور کہو خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ ہم تمہیں بخش دیں اور ہم نیک لوگوں کو زیادہ بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 59۔ ظالم لوگوں نے اس قول کو بدل دیا اور اس کی جگہ ایک اور استہزاء آمیز جملہ کہنے لگے، لہذا ہم نے ستمگروں پر اس نافرمانی کے باعث آسمان سے عذاب بھیجا۔ اب گزشتہ آیات سے پروردگار عالم نے جو بنی اسرائیل کے اوپر نعمتیں نازل فرمائیں اس کا تذکرہ جاری ہے۔ ان نعمتوں کا یہاں پر ان کے زندگی کے ایک اور مرحلے سے گزر ہو رہا ہے کہ جو سرزمین مقدس میں ان کے داخلے سے مربوط ہے۔ پہلی آیت کہتی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی یعنی سرزمین قدس میں داخل ہو جاؤ۔ آیت میں قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قریہ روزمرہ کے معمولات میں جو ہے وہ بستی کے معنی میں آتا ہے، لیکن قرآن اور عربی لغت میں اس محل اور مقام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوں، چاہے وہ بڑے شہر ہوں چاہے بستیاں ہوں۔ یہاں پر اس سے مراد بیت المقدس اور قدس کی سرزمین ہے۔ قرآن مزید کہتا ہے اس فراوان نعمتوں میں سے، اس کی فراوان نعمتوں میں سے جتنا چاہو کھاؤ، یعنی جب تم داخل ہوگے جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں سے تم جتنا کھاؤ پیو، جتنا بھی تم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہو گزارو، اور بیت المقدس کے دروازے سے خضوع اور خشوع کے ساتھ گزر جاؤ، اور کہو خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقولوا حطۃ، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں اور ہم نیک لوگوں کو زیادہ بدلہ دیتے ہیں۔ تو جب قوم عمالقہ سے بنی اسرائیل نے فتح حاصل کی حملہ کر کے، اور اس کے بعد یہ تمام علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے، تو جب ان میں سے فتح کیے ہوئے علاقوں میں سے پہلے علاقے میں داخل ہونے کی باری آئی، تب پروردگار عالم کا یہ حکم ہوا کہ یہاں پر حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے، کہ پروردگار ہماری خطاؤں کو بخش دیں۔ پروردگار عالم نے اتنی بڑی آفر دی تھی کہ ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، صرف تم خضوع و خشوع کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے اندر داخل ہو۔ اور نیک لوگوں کو زیادہ بدلہ دینے کا جو پروردگار وعدہ کر رہا ہے، ہر انسان کی خلوص کے حساب سے اس کے کسی بھی عمل کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور پروردگار عالم کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ جو ہماری چھوٹی سی نیکی کا بھی پتہ نہیں کتنا گناہ بڑھا کر اس کا ثواب ہم کو عطا کرتا ہے۔ آگے چل کے قرآن میں اس کا بھی ذکر آئے گا کہ کبھی 7 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو نیک لوگوں کو پروردگار عالم ہر ایک کو اس کے خلوص کے حساب سے دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے انہیں یہ حکم دیا کہ جتنے بھی گناہ کر چکے ہو اس کی توبہ کے لیے سچے دل سے جملہ کہو، اور پھر یہ جب کہو گے تو تم کو اس انداز میں بخش دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کے ایک دروازے کا نام باب الحطہ رکھا گیا ہے، جیسا کہ ابو حیان اندلسی نے بیان کیا ہے کہ باب سے مراد بیت المقدس کا ایک دروازہ ہے جو باب حطہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن جیسا کہ بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا عالم تھا، ان میں سے ایک گروہ نے یہ لفظ ادا کرنے کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کے بجائے استہزاء کے طور پہ یعنی مذاق اڑانے کے طور کے اوپر ایک نامناسب لفظ کہنے لگے۔ روایات میں ہے کہ وہ حطہ کے بجائے ہنتا یعنی کہ گیہوں یہ کہنے لگے۔ تو قرآن کہتا ہے رہے وہ لوگ کہ جو ظالم اور ستمگار تھے انہوں نے اس لفظ کو کسی اور لفظ سے بدل دیا، تو ہم نے بھی ان کے گناہ کی وجہ سے ان ستمگروں کے اوپر آسمان سے عذاب اتارا۔ اب عذاب کیا تھا؟ یہ ایک قسم کا طاعون کا مرض تھا، اور یہ اس تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلی کہ اس نے ایک گروہ کو پورا ختم کر دیا۔ اب اس میں طاعون ایسی بیماری نہیں ہے کہ جسے آسمان سے نازل کیا جائے اور وہ پھر لوگوں میں پھیلے، بلکہ ایسا ممکن ہے کہ ان کی طرف طاعون کے جراثیم ان کے گرد چلنے والی ہوا میں جو ہے اس کے گرد و غبار میں شامل کر دیے گئے، اور پھر اس اذیتناک اس میں سب لوگ جو ہے وہ
جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی، مذاق اڑایا تھا، وہ سب جو ہے واصل جہنم ہوئے۔ اب اس عذاب اور خدائی سزا نے صرف بنی اسرائیل کے ان ستمگاروں ہی کو اپنی گرفت میں لیا کہ جنہوں نے ایسا کیا تھا، سب کے سب اس سزا میں مبتلا نہیں ہوئے۔ جو نیک لوگ تھے ان کو ان کے حساب سے اس کا اجر دیا گیا کہ جنہوں نے حتہ کہتے ہوئے پروردگار عالم کا بتایا ہوا لفظ کہتے ہوئے جو وہ داخل ہوئے تھے۔ اب یہ جو باب حتہ ہے، مولا کائنات کا ایک بہت مشہور قوم ہے کہ اس امت میں ہماری مثال سفینہ نوح اور باب حتہ کے جیسی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60، اور وہ زمانہ ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی تک کیا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے عصا کو مخصوص پتھر پر مارو، اچانک اس سے 12 چشمے ابلنے لگے، اس طرح کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سب لوگ اپنے اپنے مخصوص چشمے کو پہچانتے تھے۔ اور ہم نے کہا کہ خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو اور نہ ہی فساد پھیلاؤ۔ جب بنی اسرائیل نے جنگل میں من و سلوہ کھایا اور پیاس کی شدت ہوئی تو حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے اور پانی کو طلب کیا۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا کہیں، آخر حکم خدا سے حضرت موسیٰ نے پتھر کے اوپر اپنا عصا جو تھا ان کا وہ مارا اور اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے اور بنی اسرائیل نے پانی پیا۔ اور جب پانی کی ضرورت نہیں رہی تو حضرت موسیٰ نے پھر اپنا پتھر اس کے اوپر مارا اور پھر پانی آنا بند ہو گیا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور یہ ایک ایسی قوم تھی کہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ سے جھگڑنے لگے، ایک جھگڑالو قوم، کہ ہم سب ایک چشمے سے تو نہیں پئیں گے، ہمارے الگ الگ قبیلے ہیں، ہم سارے قبیلے والے ایک چشمے سے پانی نہیں پئیں گے۔ تو پروردگار عالم نے اس پر بھی ان کے اوپر اتنا بڑا فضل و کرم کیا کہ ان کی اس ہٹ دھرمی کے باوجود ان کی اس انا کو رکھ لیا، اس کا پاس رکھ لیا اور ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ جاری کر دیا گیا تاکہ سب اپنے اپنے قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے۔ تو 12 چشمے اس وجہ سے جاری کیے گئے کہ یہ 12 قبائل تھے۔ کتنا پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول کیا، کتنی ان کے اوپر مہربانیاں کی، کتنا کرم کیا، لیکن اتنی ہٹ دھرم قوم تھی اور آج تک وہ ہٹ دھرمی اس کی جاری ہے۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے ان سے آگے فرمایا کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو لیکن زمین میں خرابی اور فساد نہ کرو۔ یعنی ایک جانب من و سلوہ نازل کیا، دوسری جانب ہر قبیلے کا الگ چشمہ جاری کر کے پانی پلایا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ خرابی اور فساد نہ کرو۔ یعنی کہ گویا آیت انہیں بھی متوجہ کر رہی تھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ کم از کم پروردگار عالم کی عظیم نعمتوں کی شکر گزاری کے طور کے اوپر انسان جو ہے وہ ہٹ دھرمی پہ نہ اترا رہے، ضدی پن پہ نہ اترا رہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے، انبیاء کو ایذا رسانی نہ دے، ہر طریقے کی تکلیف کسی بھی بندے کو اپنی ذات سے نہ پہنچائے، کوئی جھگڑے فساد والی بات آپس میں نہ کرے، چاہے وہ معاشرے میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ پروردگار عالم کو سخت ناپسند ہے فساد۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تو جس طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن نہ کہ یہ کہ شکر ادا نہ کرے انسان بلکہ اور زیادہ ناشکری کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کی مخلوق کو اذیتیں پہنچائے، زمین میں فساد برپا کرے، تو یہ تو کتنی بڑی ناشکرا پن ہے۔ کم سے کم اتنا کرے کہ اگر شکر نہیں ادا کر رہا ہے تو کم سے کم اس کے احکامات کی نافرمانی بھی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 60، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں کہ ایک ہی قسم کی غذا کے اوپر اکتفا کریں، اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی سبزیوں میں سے اور ککڑی، لہسن اور مسور اور پیاز اگائے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ بہتر غذا کے بدلے پست انتخاب کرتے ہو۔ اب اگر ایسا ہی ہے تو کوشش کرو اور اس بیابان سے نکل کر کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تو وہیں ہے۔ خداوند عالم نے ذلت و محتاجی کی مہر ان کی پیشانی پر لگا دی اور نئے سرے سے وہ غضب پروردگار میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ آیات الہی سے کفر کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ گناہ گار، سرکش اور تجاوز کرنے والے تھے۔ تو اب ان فراوان نعمتوں کی تفصیل کے بعد کہ جن سے خدا نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، اس آیت میں ان عظیم نعمتوں پر ان کا کفران اور ان کی ناشکری اس حالت کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں کہ وہ کس قسم کے ہٹ دھرم لوگ تھے۔
شاید تاریخ میں، دنیا کی پوری تاریخ میں سے کوئی مثال نہیں ملے گی کہ کچھ لوگوں کے اوپر پروردگار عالم اس طرح سے اپنا لطف و کرم کرے، اس طرح سے اپنی نعمتوں کا نزول کرے، اس طرح سے ان کو اتنی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر چیز سے نکالے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے مقابلے میں ناشکری کرتے رہیں اور نافرمانی کرتے رہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی غذا کے اوپر قناعت کر لیں۔ من و سلوا یعنی کتنی ہی اچھی غذا ہو، کتنی ہی لذیذ غذا ہو، ہم مختلف قسم کی غذائیں چاہتے ہیں۔ ایک غذا سے ہمارا دل بھر گیا ہے، اب ہم مزید چیزیں کھانا چاہتے ہیں، اس لیے خدا سے خواہش ظاہر کرو کہ جو کچھ زمین سے اگتا ہے اس میں ہمارے لیے بھی اگے، ہمارے لیے بھی اگائے، سبزیوں میں سے ککڑی ہو، لہسن ہو، مسور ہو، پیاز ہو۔ تو جناب موسیٰ نے جب ان سے کہا کہ کیا تم بہتر کے بجائے پستر غذا کو پسند کرتے ہو، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ نہیں کہ من و سلوا ان تمام چیزوں سے بہتر تھا۔ تو من جو ہے وہ ایک پہاڑی شہد تھا، اور شہد کی میں جو ہے وہ بہت ہی طاقت ہوتی ہے اور بہت مفید چیز ہے، شہد میں شفا ہے اور طاقت سے بھرپور ایک مفید ترین غذا ہے شہد۔ اگر اس کا صحیح اور اصلی شہد کا استعمال کیا جائے تو انسان کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر وہ جو تازہ گوشت پرندوں کی صورت میں آتا تھا، پروردگار عالم کے کرم سے اس میں ظاہری سی بات ہے کہ پروٹین کے اجزاء بھی تھے کہ جو ہر طریقے سے انسان کو بہتر بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، اور اس میں ذائقہ بھی تھا، پروردگار عالم کے کرم سے ایک خاص ذائقہ تھا کیونکہ ان کے لیے خاص طور کے اوپر نعمت کے طور کے اوپر نازل کیا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں پس غذا چاہیے ہے تو اور ایسے ہی معاملہ ہے تو نکلو پھر یہاں اس بیابان سے، کسی شہر میں داخل ہو، کیونکہ جو کچھ تم چاہ رہے وہ شہروں میں ملے گا، وہ اس بیابان میں نہیں مل سکتا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ خدا نے ان کی پیشانی پر ذلت اور فقر کی مہر لگا دی، یعنی کہ ذلت اور ذلیل و رسوا بھی ہوئے اور محتاج اور فقیر بھی بن گئے، اور وہ دوبارہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ اور کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے، ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے تھا کہ وہ گناہ، سرکشی اور تجاوز کے مرتکب ہوئے تھے، یعنی حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے ہر گناہ میں، ہر سرکشی میں، اور اپنی خواہشات کے حصول کے لیے وہ کسی بھی گناہ سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے اور ان کو تنگ بھی کرتے تھے، ہر طرح سے اللہ کے احکامات کی مخالفت بھی کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئی چیز کی خواہش کرنا انسان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر انسان کے مزاج میں کیسا حصہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ کسی ایک چیز سے اکتا جاتا ہے، ایک غذا سے، ایک قسم کی غذا سے تنگ آ جاتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس کو دوسری چیز ملے۔ تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اتنا عذاب میں ان کو مبتلا کیا گیا، ان کو اس کی سزا دی گئی؟ اس سوال کا جواب تو ایک تو قرآن خود ہی آگے دے رہا ہے کہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، گناہ اور سرکشی میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی ان کے گناہوں کی، کراس کر جاتے تھے ہر لمٹ کو۔ اور دوسرا جو اس کا جواب ہے وہ ایک پوائنٹ کو اگر ہم سوچیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی زندگی میں صرف کھانا، صرف سونا اور طرح طرح کی لذتوں کو حاصل کرنا ہی انسان کا مقصد خلقت نہیں ہے، اس کی یہ بنیادی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سارے مواقع ان چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آتے ہیں کہ ان چیزوں کا حصول جو ہے انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے انسان کا؟ ایمان کی منزل پر ثابت ہونا، پاکیزگی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اللہ کے احکامات کے اوپر مکمل طور کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا، کبھی کسی وقت مس گائیڈ نہ ہو سکے انسان، ہر وقت جو ہے صحیح راستے کے اوپر چلتا رہے۔ تو یہ جو مقام ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیتا ہے تو اس کے لیے نئی چیزوں کی خواہشات کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی، کیونکہ یہ نئی خواہشات، روزمرہ کی نئی چیزوں کی خواہشات جو ہیں وہ انسان کو ان ساری چیزوں سے کھینچنے کے لیے ایک بہت بڑا جال ہے۔ خصوصاً آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھیں گے اس وقت جس حد تک انسان اپنی خواہشات کو بڑھا سکتا تھا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ
ان کو ایک مقصد کے تحت ایک آزمائشی پروگرام بھی تھا اس قوم کے لیے، اور ایک مقصد کے تحت صحیح راستے کے اوپر گامزن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کی جو خواہشات تھیں وہ بیابان میں بھٹک رہے تھے، ادھر تھے ادھر تھے، مصیبتوں میں تھے، فرعون کے دسترخوان کے ٹکڑوں کو کھاتے تھے، اس وقت ان سب چیزوں سے ان کو نجات دلائی گئی تھی۔ تو ان کے لیے خواہشات اسی حد تک تھیں کہ وہ منو سلوا جو اتنی بڑی نعمت نازل ہوئی وہ اس کے منکر ہو کر نئی نئی نت نئی پیاز اور لہسن کی خواہش کریں۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، نئی نئی چیزیں، نئے نئے غذائیں تو ایک طرف ہیں، اس کے ساتھ انسان کی جو لباس کے سلسلے میں دوڑ ہے، اپنی سواریاں جو ہیں، یعنی اچھی سے اچھی سواری ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو، اچھے سے اچھا انسان کے پاس تمام نعمتیں ہوں، اور خوبصورت سا مکان ہو، بڑا سا ہو، ہر چیز، یعنی کہ پھر آج کل اچھے سے اچھا موبائل ہو، اچھے سے اچھا لیپ ٹاپ ہو، ایک جو ہے پرانا ہو گیا تو اگلا لیٹسٹ آ گیا تو وہ حاصل کر لے۔ اس کی دوڑ میں ان سے اچھا مکان ہو، ان سے اچھا لباس ہو، ان سے ہم سب سے منفرد نظر آئے، ہمارے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، تو یہ خواہشات جو ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو آج ہم دنیا میں گمراہی دیکھ رہے ہیں کہ انسان صرف اس دنیا کا ہو کر رہ گیا ہے، اس دنیا کو بھول چکا ہے، کیونکہ آخرت اگر انسان کو یاد ہوگی تو کبھی بھی اس دنیا کی نعمتوں میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو اپنی نعمتیں اسی لیے دی ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن ہر چیز میں ایک اعتدال ہے، ایک لمٹ ہے کہ آپ ہر چیز کو لمٹ میں کریں۔ اگر آپ، اور اللہ نے اس کے راستے بتائے ہیں کہ جو آگے چل کر بھی آیات میں آئیں گے کہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو تو صرف اپنے اوپر سب کچھ نہ خرچ کر لو، دوسرے اللہ کے بندوں کو بھی اس سے فیض یاب کرو، جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی دو۔ ہمارا آج کل جو حال ہے، اور آگے اللہ جانے آگے جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا یہ چیز کتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی کہ اب ایک صرف دوڑ ہے کہ جو دنیا کو حاصل کرنے کی ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں ہر انسان دوسرے انسان سے بہتری کے لیے جو ہے وہ صرف اس دنیا میں لگ چکا ہے، آخرت کو بھول چکا ہے، اور اسی وجہ سے سارے گناہ ہوتے ہیں، سارے جرائم ہوتے ہیں، سارے اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے، انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، کیونکہ آخرت اور قیامت کا ذہن سے خیال ہی نکل جاتا ہے، اس کے یہ خیال ہی نکل جاتا ہے کہ ہم نیکی کمائیں گے تو ہمیں آخرت میں اس دنیا کے اجر کی حیثیت کیا ہے، آخرت میں پتہ نہیں کتنا اجر اللہ ہم کو دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتی ہیں۔ اس وقت کے حساب سے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح بڑھ رہی تھی کہ منو سلوا کو ٹھکرا کر انہوں نے ان سب چیزوں کی فرمائش کی، اور اس کے بعد ان کی فرمائشیں بڑھتی چلی گئیں۔ آج کے دور میں منو سلوا مطلب غذاؤں کی صورت میں بھی دوڑ ہے کہ جس انداز میں ہم سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ کیا کچھ جو ہے وہ آ جائے اور کھا لیں، اور کتنا اس کے لیے ظاہر ہے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہر دوسرے دن اس کو مارکیٹ سے اچھی سے اچھی چیزیں چاہیے ہوں گی یا کچھ بھی۔ تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی حامل ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی نعمتوں کو پروردگار عالم نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ شکر گزاری کے لیے بھی کہا، اس کے لیے کہا کہ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرو، مغفرت مانگو، طلب کرو اللہ سے، ہم معاف کریں گے۔ اس کے شکر ادا کرنے میں اتنا تو کرو کہ فساد نہیں برپا کرو، اتنا تو کرو کہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں۔ تو خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کو، اس کی شکر گزاری کے لیے مختلف اینگلز ہیں کہ جس کو ہمیں ہر طرح سے شکر گزاری کے، اس کا شکر، ہم نماز بھی پڑھیں شکرانے کی، ہم اس کا ہر طرح سے شکر ادا کریں، اور ہم اس کی شکرانے کے طور کے اوپر اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کریں، اس کی مخلوقات کے لیے آرام اور سکون کا باعث بنے، فساد کا باعث نہ بنے، اور اپنے آپ کو اس طرح سے دنیا کی دوڑ میں نہ چھوڑ دیں بلکہ خدا کو یاد رکھیں۔ جب ہم اس کے راہ میں اپنی چیزوں کو قربان کریں گے تو وہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہم کو دے گا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ان آیات کے اختتام پر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا صحیح طریقے سے شکر ادا کر سکیں، اور اس شکر کو ادا کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنے کے لیے تو نے احکامات دیے ہم اس کے اوپر ہر چیز کو سوچیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اس انداز سے شکر ادا کریں، کسی کے اوپر ہم سے ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ اس وقت کے لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، آج ہمارے عمل سے ہمارے وقت کے امام جو پردہ غیبت میں ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہمارے کسی عمل کا نہ ہو۔
ان سب چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے تو پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ پروردگار ہمیں ان تمام ہماری باتوں میں، ہمارے اعمال میں کامیاب فرما، قرآن کی ایک آیت کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔